لیکن ذرا پہلے اس پہ تو آپ کامنٹ کریں. یہ ایک ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے 12 بجے سے 270 روپے فی لیٹر ہو جائے گی پیٹرول کی نئی قیمت. تو 12 روپے اس پہ کم, 30 روپے اس میں کم. حالانکہ ڈالر, یہ روپی تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سیاسی حالات کے تناظر میں ہے یا کیا عالمی منڈی کے تناظر میں کیا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ہوگا عالمی منڈی بھی, ڈیفینیٹلی سیاست بھی ہوگی, ڈیفینیٹلی جو ایک ریلیف دینے کی کوشش بھی ہوگی. اور اگر ویسے تو 50-50 ہیں, 8 اکتوبر کے الیکشن اور اب الیکشن قریب بھی ہیں, وہ بھی ہوگا. لیکن ہے اچھا, اس میں کوئی شک نہیں. 12 روپے کسی بھی بہانے غریب کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو اچھا ہی ہے, کسی بھی بہانے. ہاں نہیں, یہ اس میں دیکھیں بہت اللہ معاف کرے برے حالات ہیں مڈل کلاس کے, غریب لوگوں کے, تنخواہ داروں کے, اور جو وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک ہمارا کرش ہو گیا ہے, پورا ایک طبقہ سفید پوش سڑکوں پہ آ گئے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, اور مسلسل اوپر لڑائیاں مسلسل جو جاری ہیں, نیچے اصل مسائل ہمارے کہیں اور گم ہیں. تو یہ بڑا ریلیف ہے. مہربانی ان کی اسحاق ڈار صاحب کی اور حکومت کی. اور جو بھی اگر فار ایگزامپل یہ عالمی قیمتیں کم بھی ہوتی, حالات ایسے ہوتے اور یہ نہ بھی دیتے, تو ہم نے کیا اکھاڑ لینا تھا ان کا. تو لہٰذا مہربانی ہے ان کی, کوئی ان کو خوف خدا بے شک سیاسی مفاد کے لیے یہ کام کرتے رہے بھائی, تو مہربانی ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر, اب ذرا یہ سنیے کہ یہ آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں جو کچھ کہا گیا, بلکہ اس سے پہلے کفایت صاحب ساتھ بیٹھے. تو کفایت صاحب آپ یہ تو بتائیں ہمیں کہ یہ دھرنا آج دیا کیوں تھا اور پھر ختم کیوں کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, آپ کو اندازہ ہے نا کہ ایک عرصے سے ہماری عدلیہ تقسیم ہے, اور جو باتیں چیمبر میں ہونی چاہیے تھی وہ بچوں کی زبان پر ہیں. اتفاق سے عمر عطا صاحب اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور عدلیہ کا تقسیم ہونا یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ایک بات اور ہی بتا سکتا ہوں جی, کہ ہمارے قانون میں بھی ہے اور عام طور پر بھی ہے کہ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے جانبدار ہو تو آپ میرا کیس نہیں سن سکتے, تو پھر اس کا آسان حل ہے کہ دوسرے جج کو بلا لیے جائے, ان کا بینچ بنایا جائے. تو یہاں ایک شخص نے نہیں کہا بلکہ افراد پورے ملک نے کہا, پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں. وہ کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ پھر جن 3 ججوں پر ایلیگیشن ہے یا الزام ہے انہی کا بینچ بن رہا ہے مسلسل. آپ اس کو بھی اندازہ لگائیں. اور عمران خان, لیکن مفتی صاحب یہ بتائیں, اگر یہ ریت پڑ جائے کہ عدالت سے اپنے شکایات کی بنا پر, میں ایک لمحے کہتا ہوں جائز شکایات چلیں, اگر ہر سیاسی گروہ یا جماعت عدالت سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ ریت ڈال دے کہ عدالت کے باہر آ کے بیٹھ جاؤ, تو یہ کوئی اچھی ریت ہے یا اس سے سوسائٹی میں الگ ہی عجیب و غریب رواج پڑ جائے گا؟ پھر میں یہ بات بھی کرتا ہوں, اپنی بات مکمل کرتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان بہت مشکل سے گرفتار ہوئے, وہ سمن کو اوبے نہیں کر رہے تھے, آگے سے ڈنڈے دکھا رہے تھے, وہ آگے سے مقابلہ کر رہے تھے, لوگوں کو ہتھیار بنا رہے, آؤ مجھے بچاؤ, تو مشکل سے پکڑے گئے تو فوراً ریلیف مل گیا. اور صرف یہ ریلیف نہیں ملا, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, ضمانت ہو گئی. سوری صاحب نے آئین توڑا, کوئی سو موٹو نہیں آیا. خاتون جج کو دھمکایا, آئین کو معطل کیا. معلم جبہ کرپشن کیس سنے, BRT اور القادر, پولیس تشدد, 96 گاڑیاں. اچھی روایت ہے, یہ صحیح ہے. ہم نے ایسا کیا, ہم نے ایسا کیا. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں. اب ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ جو آدمی آپ کی فریاد نہیں سنتا اور اونچا سنتا ہے تو قریب جا کر اپنی بات سناتے ہیں نا. تو ہمارا یہی لگا کہ شارع دستور کے قریب ہے اور شاید ہماری بات سن لی جائے. کل کو آپ کا سیاسی مخالف بھی یہ کام کرے, آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ میں عرض تو کر رہا ہوں نا, اگر اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, اور جب سے عمر عطا صاحب تشریف لائے ہمارے مسلسل توہین کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین تو 90 دن کا کہتا ہے, لیکن اگر عمران خان مانے تو اس سے آگے ہی پڑھا جا سکتا ہے. آئین کو مجبور کر دیا ایک آدمی کا, تو پھر آپ کو ایک راستہ تو لینا ہوگا.
ہم نے پرامن آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مخالف بھی اگر ایک کام کرے تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا اگر ان چیزیں کی جاتی؟ دیکھیں اگر وہ پرامن طور پر آئے تو آ جائے. ہم نے گملے کو نہیں توڑا اور ہم نے بند روکا نہیں. وہاں تو 144 لگی ہوئی ہے. پہنچ کیسے نہیں بھائی ہماری شناخت ہمارا جو چہرہ ہے خوبصورت چہرہ ہے. اچھا. اس میں دہشت نہیں ہے. اس میں 144 خالی بدنما چہروں کے لیے جلانا لگی ہوئی ہے. نہیں ہے. وسیم جی کہہ رہا ہوں نا ہمارا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ گملہ نہیں ٹوٹتا. اور یہاں پر 144 خالی گملے والوں کے لیے توڑ لگی ہوئی ہے, باقیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے. ریڈیو پاکستان پر بھی حملہ نہیں ہوتا. فوجی تنصیبات پر بھی کسی کے گھر نہیں جاتے. تو ہم شریف لوگ ہیں نا تو شریف لوگوں کے لیے نہیں. تو یہ 144 کا اطلاق ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے کہ شرفا کے لیے اس میں استثنا ہے, ایسا لکھا ہوا ہے اس میں؟ 144 ہو یا 244 ہو ہر ایک پارٹی کی وہ چہرہ معلوم ہے. ایک پارٹی کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں, ایک کے شرپسند ہے, ایک کے مظاہرین ہے, یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کمال نہیں ہے. ایک جو ڈنڈا استعمال کرتا ہے اس کو ڈنڈا پڑ رہا ہے. لیکن 144 کا اطلاق تو سب کے لیے نا. میں اور بھٹی صاحب بھی اپنے 50 لوگ پہنچے, اس حوالے سے خلاف ورزی ہو جائے گی نا. یہ سوال تو آپ ان سے کریں جو لگانے والے ہیں نا. آپ توڑنے والے ہیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, لگانے والوں تو ایسا ہی نہیں ہے. آپ توڑنے والے ہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم سے وہ توڑے اس کا مقدمہ بنائے نا, ہم تو نہیں روکتے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے آئے, شرافت سے چلے. آپ ہمیں اپریشیٹ کریں. وسیم بھائی میں اور آپ تو گئے, ہم تو بھدے چہروں والے ہم تو گئے. ہمیں تو 144 شروع سے ہی پکڑے گی. ہمارا کچھ نہیں بننا. بات یہ ہے کہ دوسری بات ہے جاتے جاتے کیا خوبصورت آپ نے شارع دستور کا ہے. ملک میں دستور تو رہ کو نہیں گیا, شارع تو رہ گئی اس نام کی کم از کم. ٹھیک ہے صحیح. اور آپ کو اور پوری قوم کو حلال جلسہ مبارک ہو اور حلال حلال اور پرامن. دفعہ 144 دفعہ 245. اور پتہ مزے کی بات کیا تھی, آئین شکن آئین کی باتیں کر رہے تھے دفعے بھی ہم لگاتے ہیں. اور ووٹ کی عزت اور الیکشن دفنا کر آنے والے جمہوریت کی باتیں کر رہے تھے. یہی عرض کر رہا ہوں نا. اور ججز کو کم وقتوں تک کہا گیا. اگر اچھا لگا چیف جسٹس اگر آپ کا ترازو ٹیڑھا ہوگا اور آپ کے پاس 2 ترازو ہوں گے اور آپ ملزم کو VIP پروٹوکول دیں گے تو پھر آپ ہم سے کیا توقع رکھیں گے؟ یہی نا کہ پرامن جلسہ. عثمان بھائی یہ بتا دیں مجھے, آپ عثمان بھائی یہ بتائیں